دوسرے کے راستے بہت بند کر لیے، مزید راستے بند نہ کرو، راستہ نکالو، انا کو نہیں چھوڑو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب، کہا ہمارے جلسے کے این او سی سے امریکہ کا ویزا جلدی اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے خطاب میں کہا 8 فروری کے فریب سے جھوٹی حکومت بنائی گئی، اب جھوٹی حکومت آئین میں ترامیم کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ لطیف کھوسا بولے حکمرانوں نے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کی، ملک کو لوٹنا بند کرو ورنہ عوام بنگلہ دیش کی طرح بھگا دیں گے۔ پی ٹی آئی نے قاہرہ مویشی منڈی میں میدان سجایا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے، ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور دیگر عملے نے استقبال کیا۔ وزیراعظم سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پر 2 روز قیام کریں گے۔ 23 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ سائیڈ لائن پر مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف نے سوشل میڈیا بیان میں کہا جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کروں گا، پاکستان کے موقف اور مفادات کی ترجمانی کروں گا، بین الاقوامی شراکت داری مضبوط کرنے پر پاکستان کی کوششوں سے دنیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ نون لیگ نے تحریک انصاف کا جلسہ ناکام قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا لیکن لوگ نہیں آئے، پنجاب والے مہمان نواز لوگ ہیں، رکاوٹ کھڑی نہیں کی، راستے کھولے، فلاپ جلسے کے بعد یہ جرت نہیں کر سکیں گے کہ کہیں جلسہ کریں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عدلیہ کے خلاف بھی ہرزہ سرائی کی، این آر او نہیں ملے گا، مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا آج پنجاب سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہو گیا۔ مریم نواز کی کارکردگی کے بعد پنجاب کے لوگوں نے فتنہ فساد کو مسترد کیا۔ لاہور سے 1600 لوگ جلسے میں آئے، زرتاج گل کے ساتھ 100 سے 150 لوگ آئے۔ علی امین گنڈا پور کے پہنچنے سے پہلے جلسہ ختم، 6 بجتے ہی اسپیکر بجنے بند، لائٹیں بجھا دی۔ لاہور انتظامیہ نے ٹائم ختم ہوتے ہی پی ٹی آئی کا جلسہ ختم کرا دیا۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی وقت کی پابندی نہ کر سکی، ڈیڈ لائن کے بعد بھی جلسہ جاری تھا، پولیس کو اسٹیج تک آنا پڑا، قیادت کو اسٹیج سے اترنے کی درخواست کی، ڈی جے سے ساؤنڈ سسٹم بند کرایا، جلسہ گاہ میں اندھیرا چھایا، کارکن موبائل جلا کر جلسہ گاہ روشن کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انتظامیہ نے جلسہ ختم کرنے کے لیے 6 بجے کا الٹیمیٹم دیا لیکن پی ٹی آئی رہنما سڑکیں ناپتے رہے۔ بیرسٹر گوہر ٹائم ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے آئے۔ علی امین گنڈا پور قافلے کے ساتھ جلسہ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد جلوہ افروز ہوئے، کارکنوں کے بیچ کھڑے ہو کر لہو گرمانے کی کوشش کی، کہا جلسہ گاہ آ کر حاضری دے دی ہے، سلام قبول کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جلسہ گاہ پہنچنے میں دشواری کا سامنا، پنجاب حکومت نے دعووں کے برعکس کنٹینر لگا کر راستے بند کیے۔ علی امین گنڈا پور جلسے کے راستے میں رکاوٹیں دیکھ کر غصے میں آ گئے، بندوق کا بٹ مار کر راستے میں کھڑے ایک ٹرالر کا شیشہ توڑ ڈالا۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ موجود کارکنوں نے بھی کنٹینروں پر لاٹھیاں اور پتھر مارے۔ انتظامیہ نے گنڈا پور پر اسلام آباد جلسے کی تقریر پر معافی مانگنے کی شرط لگائی تھی۔ علی امین گنڈا پور بندوق لہراتے ہوئے لاہور آئے تاکہ کوئی فساد ہو۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز نے جلسے کی اجازت دی لیکن علی امین گاڑیوں کے شیشے توڑتے آئے، لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے علی امین گنڈا پور تاخیر سے آئے۔ علی امین گنڈا پور کو ٹھنڈ پڑ گئی ہو تو مریم نواز سے کارکردگی کا مقابلہ کر لیں، عوام نے آج پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، پولیس کے پاس ہتھیار اور وسائل نہیں، تنخواہیں بھی کم ہیں۔ ہم نے تحریک انصاف کو پورا منصوبہ دیا تھا لیکن اب وہاں بدترین صورتحال ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے افغانستان سے بات کرنے کا کہا، جو ہمارے ترانے اور ملک کی عزت نہیں کرتا میں بھی اس کی عزت نہیں کروں گا۔ علی امین گنڈا پور قونصل جنرل کا دفاع ایسے کر رہے تھے جیسے وہ افغان صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں۔ مخصوص نشستوں پر 14 ستمبر کو اکثریتی ججوں کی وضاحت پر چیف جسٹس نے 9 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ چیف جسٹس کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط سوال کیا، الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی، درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں، متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں، کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا،
किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया और किसने समाअत की? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में जमा हुए बगैर फैसला कैसे अपलोड हुआ? फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुनाने वाले 8 जजों ने 14 सितंबर को वजाहत जारी की थी। लिखा, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को अक्सरियती जमात तस्लीम कर चुकी। सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर कौमी असम्बली के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। पीपल्स पार्टी की समीना खालिद घर की मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली बन गई। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है, सदारती ऑर्डिनेंस वकीला बिरादरी की तवील जिद्दोजहद से इन्हिराफ है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर 2023 एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान बार काउंसिल के भी सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिये में कहा, हुकूमती ऑर्डिनेंस पाकिस्तान बार काउंसिल के सामने रखा जाए। वजीर आजम होश के नाखुन लें, चीजों को मेरिट पर चलना चाहिए, इन्हें क्या पड़ी है वो जजों की सिलेक्शन खुद करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहूटा में इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वजीर आजम कहते हैं 5 या 3 जजों में से इंतखाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जब कोई रिटायर होता है तो उसको जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गईं। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मुल्क में हर तरफ कमजोरी ही कमजोरी है। महंगाई, बेरोजगारी, अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। अब तो एक नया मसला, आइन का मसला सबके सामने है। अपोजिशन पार्टियां आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करें। आईनी तरमीम के नाम पर अदलिया को यरगमाल बनाने की कोशिश हो रही है। तमाम जमहूरियत पसंदों को इसके खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, मुल्क को बचाना है तो सबको आइन की हुदूद में रहकर काम करना होगा। मौजूदा हुकूमत अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर बनाई गई। कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में सीटों की बंदरबाट हुई। फॉर्म 45 की सूरत में लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। जुडिशल कमीशन बनाकर इलेक्शन धांधली की तहकीकात की जाए। हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत 23 सितंबर को खत्म हो जाएगी। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे।